یاد رہے گی باب توحید میں، خدا شناسی کے باب میں خدا کو پہچاننے کی بحث اتنی اہم نہیں ہے جتنی ان وسیلوں کو پہچاننے کی بحث ہے۔ اصل جان سخن یہی ہے، جان سخن یہی ہے۔ خدا کو ہم کس کے ذریعے سے پہچانیں؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے، صادق امین کے ذریعے سے، یا مسیلمہ کذاب کے ذریعے سے؟ خدا کو پہچاننا ہے کس کے ذریعے سے پہچانے؟ اب دست ادب جوڑ کے مجھے بالکل بے ارادہ ایک چیز ابھی دل میں آ گئی، زبان پر آ گئی، جو موضوع سے جڑی ہوئی ہے، تو عرض کر کے آگے بڑھوں۔ یہ جو ہندوؤں کا فلسفہ ہے، ان کے پاس بھی فلسفہ ہے، کئی فلسفے ہیں ان کے ہاں، 5 مستند فلسفے ہیں، لیکن ایک غالب رجحان جو ہے برہمنیت، براہمہ کا ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ اصل نبوت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں۔ اور میں اپنے اوپر بیتی ہوئی مصیبت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لکھنؤ میں ایک کانفرنس تھی، مرحوم مغفور علامہ ڈاکٹر سید قلبی صادق صاحب قبلہ کے حکم پہ میں اس کانفرنس میں شریک ہوا تھا، اور وہ خود موجود تھے، اور مختلف مذاہب کے لوگ وہاں تھے۔ مسئلہ کچھ اور تھا، کانفرنس کسی اور موضوع پہ ہوئی تھی۔ ایک ہندو دانشور نے یا ایک ہندو مبلغ نے اپنے نظریات کی تبلیغ اسی بہانے سے کرنا شروع کی، تو وہ ممبر پہ آئے، مطلب اسٹیج پہ آئے، پوڈیم پہ آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ مسلمانوں، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں توبہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نباشن۔ مسلمانوں تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ۔ مطلب وہ نبوت کی ضرورت کے منکر ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عالم فطرت میں ہر چیز ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہے، تو ہمیں کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھ پہ جو بیتی وہ بیتی، میں نے جو جواب دیا وہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو کانفرنس تھی وہ اصلاح معاشرہ پہ تھی کہ صاحب معاشرے میں جو جرائم ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے، جو لوگ رحم مادر میں بچیوں کا قتل کر دیتے ہیں، پتہ لگا لیتے ہیں نا آج کل کہ لڑکی ہونے والی ہے یا لڑکا، تو لڑکی ہونے والی ہے تو وہیں اسے قتل کر دیتے ہیں، تو لڑکی بچاؤ مہم اور اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں تھیں۔ جب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا میں اصلاحی تقریر جو موضوع ہے اس پہ تو بعد میں آؤں گا، پہلے میں آپ نے جو ایک سلوگن دیا ہے اس کا جواب دے دوں کہ لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول۔ اگر بھیا ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے تو جو لڑکی کو قتل کر رہا ہے وہ بھی رسول اللہ ہے، جو روک رہا ہے وہ بھی رسول اللہ ہے، جو جرم کر رہا ہے وہ بھی رسول اللہ ہے، اور جو ان کو روک رہا ہے وہ بھی رسول اللہ ہے، ہر چیز ہی رسول اللہ ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے ہمارے ہاں سب کو برابر کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ یہ تو وہی ہو گیا نا کہ قاتل بھی رضی اللہ تعالیٰ اور مقتول بھی رضی اللہ تعالیٰ، تو جو جرم کر رہا ہے وہ بھی رسول اللہ، اور جو جرم نہیں کر رہا ہے، جرم روک تھام کر رہا ہے اس کی، وہ بھی رسول اللہ۔ تو یہ نظریہ براہمہ کا ہے کہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں، ہم براہ راست خدا کو پہچان لیں گے۔ پہچان لیں گے تو کیا کریں گے؟ براہ راست پہچاننے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ کوئی اللہ کو درخت کی شکل میں پہچانے گا، کوئی اللہ کو کسی نعوذ باللہ حیوان کی شکل میں پہچانے گا، کوئی اللہ کو کسی خاص شکل میں پہچانے گا، اس کا بت بنا لے گا۔ براہ راست جب پہچاننا شروع کریں گے تو یہ ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوا، جنہوں نے سرکار رسالت مآب اور اہل بیت پیغمبر سے توحید کا عقیدہ نہیں لیا وہ خدا کی تجسیم کا قائل ہو گئے۔ یہی تو ہوا۔ جنہوں نے قرآن اور نہج البلاغہ سے نہیں سیکھا وہ یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک جسم ہے۔ اب میں اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا، طبیعت اور خراب ہو جائے گی، آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ نظریہ کہ ہمیں رسالت کی ضرورت نہیں ہے یہ درست نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے جناب جوش ملیح آبادی کے ایک شعر کا جواب کہنا ضروری سمجھا۔ جوش ملیح آبادی کا ایک مشہور شعر ہے، لوگ خوب جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں، اور وہ شعر یہ ہے کہ ہمیں سے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے
اگر رسول نہ ہوتے یا اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. صبح کافی تھی, صبح کافی تھی. اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. آپ اتنے بڑے دیدہ ہیں, دنیا کے سارے سائنسداں صبح کا مشاہدہ کرتے ہیں, کیوں خدا کے قائل نہیں ہوئے؟ بظاہر شعر دل آویز ہے, لیکن بباطن یہ برہمہ کے نظریے تک پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم دیدہ ہو گئے. نہیں, ہمیشہ رہے گی. آپ جتنے بھی بڑے دیدہ ہو جائیں, آپ کو رسول کی ضرورت رہے گی, رسالت کی ضرورت رہے گی. اور اس لیے اس فقیر نے کہا کہ نہ مدرسے نہ مساجد, نہ فلسفہ نہ کلام, ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. ان ہستیوں کی عظمت سمجھیں, ان ہستیوں کی عظمت سمجھیں. ان ہستیوں کی عظمت معلوم ہے کیا؟ خود قرآن میں بھی کہا ہے نا, یہ بھی ہماری آیت ہے, وہ بھی ہماری آیت ہے, یہ بھی ہماری نشانی ہے, وہ بھی ہماری نشانی ہے. اس کا سہارا لیتے ہیں لوگ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ضرور ہے, مگر ان نشانیوں کو آپ اپنے قدموں سے روندتے پھرتے ہیں. اور ہر نشانی آپ کو پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے, مگر آپ اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اپنے انکار و فسق کے باوجود کے ساتھ. لیکن خدا کی قسم, معصوم ہستیاں وہ ہیں کہ اگر واقعاً کوئی ان کے سامنے آ جائے, واقعاً کوئی محمد مصطفیٰ کے سامنے آ جائے, واقعاً کوئی علی مرتضیٰ کے سامنے آ جائے, واقعاً کوئی سیدہ زہرا کے سامنے آ جائے, واقعاً کوئی حسن اور حسین کے سامنے آ جائے, ان معصوم ہستیوں کے سامنے کوئی آ جائے خدا کا مسئلہ لے کر, ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا کا کلمہ پڑھتا ہوا واپس نہ جائے. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. تاریخ میں آج تک کوئی ایک مثال نہیں آپ کوئی ڈھونڈ کے لا سکتے کہ فلاں آیا اور امام سے گفتگو کی, رسول سے گفتگو کی اور منکر چلا گیا. اس پر بحث کریں گے لوگ, مجھے معلوم ہے. میں تو ایسی باتیں کہتا ہی ہوں کہ بحث ہو, اس پر بحث ہونی چاہیے. بحث کو بحث کے آداب کے ساتھ ہونا چاہیے. معصوم ہستیاں وہ ہیں کہ ان کے سامنے کوئی آئے, خدا کو ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچے تو وہ خدا لے کے جائے گا, خدا مل جائے گا اسے. اچھا, آپ ایک لطیف سی بات کہوں لطیف انداز سے. کہ باب توحید میں سب سے بڑی چیز وسیلہ شناسی ہے. کوئی صاحب نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور توجہ کریں اجزاء و ارکان نماز پر, تو ایک چیز ضرور منکشف ہوگی ان کے سامنے. وہ کیا؟ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے. اللہ اکبر, تکبیرۃ الاحرام پہلا واجب, پہلا رکن نماز کا. اگر کوئی اذان نہ دے, اقامت نہ کہے, صرف کہ اللہ اکبر اور نماز شروع کر دے, اس کی نماز ہو جائے گی. تو اللہ کے پاس گئے ہیں براہ راست, اللہ اکبر, اور اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. دروازہ کھٹکھٹایا تھا خدا کا, دروازہ کھلا تو پیغمبر سامنے آ گئے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. میں اس ترکیب نماز میں کوئی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, یہ ان کی ہستیوں میں ایک خاص تعلق ہے. میں نے کل کیا کہا تھا, ان کا وجود ہی عین ربط ہے, عین تعلق ذات باری تعالی سے. اسی عنوان سے ان کا نام ہی صلاۃ ہے. ان کے ناموں میں سے ایک نام صلاۃ ہے. اور کل 2 صورتیں بتائی تھی, آج ایک تیسری صورت بھی بتا دوں. ان کا نام صلاۃ کیوں ہے؟ علمی اور ادبی بنیاد پر. یہ خطابی بنیادیں نہیں ہیں, ہاں, یہ واہی بنیادیں نہیں ہیں, یہ علمی, منطقی, بلاغی بنیادیں. عربی زبان کا عام اصول ہے, عام قاعدہ ہے
کسی شخص میں جب کوئی صفت درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو پھر مشتق کے بجائے مصدر کا اطلاق کرتے ہیں. یعنی کیا؟ اس کی مشہور مثال یہ ہے کہ گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے. عادل کیا ہے؟ مشتق، عین الف دال لام، عادل عدل سے نکلا ہے. عدل فعل ہے، عادل اسم فاعل کے صیغے پر صفت مشبہ ہے لیکن مشتق ہے. جب کوئی عادل ایسا ہو کہ جس سے امکان ہی نہ ہو خلاف عدالت کسی بات کا تو پھر اسے عادل نہیں کہتے. شاہد عدل کہتے ہیں یہ خود عین عدل ہے. اور اس کی بہت مثالیں ہیں عربی زبان میں، قرآن میں بھی اور عربی زبان میں بھی. قرآن مجید میں بھی مثالیں موجود ہیں کہ مشتق کے بجائے مصدر کا استعمال ہوا. سمجھ میں آئی کہ یہ پھر عادل نہیں ہے، عین عادل ہے. یعنی اس سے تو امکان ہی نہیں ہے کہ یہ خلاف عادل گواہی دے. چونکہ ہم اور آپ تو کبھی کبھی رابطہ خدا سے قائم کرتے ہیں، اکثر خدا کی طرف سے غافل رہتے ہیں. یہ معصومین وہ ہیں جو سراپا ربط ہیں پروردگار سے. یہ جب ہم صلاۃ پڑھتے ہیں تو رابطہ میں رہتے ہیں، یہ ہمیشہ خدا سے رابطے میں رہتے ہیں. تو یہ مصلی نہیں ہے، یہ خود صلاۃ ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. ایک اور بلند صلوات پڑھ واضح ہو رہی ہیں باتیں؟ تو یہ جو ہمارے عقائد ہیں معصومین کے لیے یوں ہی تھوڑی ہیں بے دلیل. شاعروں کے بنائے ہوئے عقیدے تھوڑی ہیں، ذاکروں کے بنائے ہوئے عقیدے تھوڑی ہیں. عقیدوں کی ایک حقیقت ہے. تو وسائل کی شناخت ضروری ہے. لیکن بس اب مختصر کروں بحث اور ایک چبھتا ہوا تیر ترازو کر دوں آپ کے دل و جگر میں، ورنہ آنے کا فائدہ کیا، کہنے سننے کا فائدہ کیا. خدا کے باب میں، خدا شناسی کے باب میں سب سے بڑا مسئلہ خدا شناسی نہیں وسیلہ شناسی ہے. لیکن کس لیے؟ وسیلہ شناسی خدا تک پہنچنے کے لیے یا ان وسیلوں سے صرف دنیا سنوارنے کے لیے؟ دن رات جو بحث ہوتی ہے وسیلہ وسیلہ وسیلہ، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ میں نے پہلے جملہ کیا کہا تھا اس بحث میں؟ خدا کو پہچاننا ہے اور خدا کی بندگی کے طریقے سیکھنے ہیں، خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی رضا حاصل کرنی ہے. تو کس سے حاصل کریں گے؟ سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ سے یا مسیلمہ کذاب سے؟ واضح ہے نا بالکل. سرکار رسالت مآب سے. کیا سیکھنا ہے سرکار رسالت مآب سے؟ انہیں وسیلہ بنانا ہے کس لیے؟ ذریعہ بنانا ہے کس لیے؟ خدا کو پہچاننے کے لیے اور خدا کی بندگی کے آداب سیکھنے کے لیے. صرف اس لیے نہیں کہ خدا کی بندگی ہو یا نہ ہو، خدا کی پہچان ہو یا نہ ہو، خدا کی معرفت حاصل ہو یا نہ ہو، ہماری دنیا سنور جائے. بس جب کوئی چیز گھٹی یا رسول اللہ، یعنی وسیلے کی ساری ضرورت کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے، یہی وسائل وہ بھی دلائیں گے، مگر ہمارا عملاً اور ذہناً اپروچ کیا ہے؟ واضح ہے نہیں؟ روشن ہے یہ بات؟ یعنی جو دن رات بحث آستینیں الٹی جاتی ہیں، وسیلہ ہے یا وسیلہ نہیں ہے، وسیلے کے قائل ہیں کہ وسیلے کے قائل نہیں ہے. یہ وسیلہ کس لیے؟ مصطفیٰ وسیلہ ہیں برحق، مولا مرتضیٰ وسیلہ ہیں، بی بی زہرا وسیلہ ہیں، حسن حسین وسیلہ ہیں. وسیلے کے ہم قائل ہیں کس